یوق شح نفسہ ہی، جو اپنے دل کی تنگی سے بچا لیا گیا وہی اصل میں فلاح پانے والا ہے، اور وہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو ان اگلوں کے بعد آئے ہیں، جو کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، اغفر لنا، ہمیں بخش دے، ولی اخواننا الذین سبقونا بالایمان، ہمیں اور ہمارے ان سب بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں، ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اور ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لیے کوئی بغض نہ رکھ، کوئی گرج نہ رکھ، ربنا، اے ہمارے رب، انک رؤوف الرحیم، بے شک آپ سب سے بڑھ کر مہربان اور رحیم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا مومن دعا کیسے کرتا ہے۔ مومن کا دعا کا معاملہ یہ ہوتا ہے، اپنے ایمان کی بھی دعا کرتا ہے، اپنے مسلمان بھائیوں کی لیے بھی ایمان کی دعا کرتا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے اور آپ کو شح سے بچا لے۔ جس انسان میں شح ختم ہو جائے گی وہ یہ دعا مانگ سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے، آپ نے بتایا شح سے بچو، اسی کی وجہ سے پچھلے لوگ آپس میں لڑے۔ آپ نے فرمایا ایمان اور شح نفس ایک ساتھ ایک دل میں اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ بخیل اور بد اخلاق مسلمان نہیں ہو سکتا، یعنی بخیل ہونا اور بد اخلاق ہونا، یہ دو صفات ایسی ہیں جو مسلمان کے اندر نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ سے ہم دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو پاک کر دے، بخل سے بھی اور حرص سے بھی۔ اللہ سے ہم نے دعا کی ہے نا، وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا، ہم کسی دوسرے مسلمان کے لیے اپنے دل میں گرج نہ رکھیں۔ بہترین دعا ہے آج کے حالات میں، امت کو امت بنانے کے لیے اس دعا کو ضرور مانگیں۔ رمضان کے مہینے میں اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر دعا کریں، مسلمان ایک دوسرے کی برائیاں ڈھونڈنا چھوڑ دیں، مسلمان ایک دوسرے سے اپنے دل کو پاک اور صاف کر لیں، مسلمان ایک دوسرے کی خوبیوں کو پروموٹ کرنے والے بنیں۔ جب مسلمان دین کا کام ہوتے ہوئے دیکھیں تو ان کا دل باغ باغ ہو جائے کہ اچھا اور لوگ بھی دین کا کام کر رہے ہیں، اچھا اور لوگ دین میں آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں سے ہمارے عیب دور کر دے۔ آج ہم مسلمانوں نے اپنے ہی مسلمان بھائیوں کو کاٹنا شروع کر دیا ہے۔ ایک استاد دوسرے استاد کو کاٹتا ہے، اور ایک شاگرد اپنے استاد کو اتنے فیور کرتا ہے کہ دوسرے کے استاد کو کاٹ دیتا ہے۔ یہ چیز بھی گرج کے اندر آتی ہے، اور یہ چیز علماء کے اندر اختلاف پیدا کرتی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ کسی کی سائیڈ نہ لیں، سب کے استاد آپ کے اور میرے استاد ہیں، سب ہمارے بزرگ ہیں، سب کی عزت کریں۔ کسی کو سچا اور جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش نہ کریں۔ علماء کے اوپر انگلی اٹھانا یہ آپ کی اور میری اوقات نہیں ہے۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو کس کام کے لیے پیدا کیا ہے؟ ہم علم حاصل کریں اور اپنے استادوں کی عزت کریں، علم حاصل کریں، جو صحیح علم ہے، جو حق ہے اس پر جم جائیں، اور دعا کریں کہ اللہ ہمارے استادوں کو بھی حق بتانے والا بنا اور ان کو بھی حق پر عمل کرنے والا بنا۔ ان کے لیے بھی دعائیں خیر کر لیا کریں۔